جب ہر چیز تباہ ہو جائے گی اور ہر چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، آپ کا ڈیفنس یہ آپ کس طریقے سے انشور کریں گے؟ پاکستان کے دفاع کو آپ کس طریقے، ایک ایسا ملک جس کا بچہ پریکٹیکلی مقروض ہوتا جا رہا ہے، اور بجلی کا بل آتے ساتھ بہت سے اخبارات میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ بہت سے علاقوں میں خودکشیاں ہو چکی ہیں۔ یہ صرف ٹی وی پہ کوئی تھریٹس نہیں ہے، انہوں نے ہمارا لائیولی ہوڈ تباہ کر دیا ہے، انہوں نے ہمارے غریب آدمی کے چہرے سے مسکراہٹ چھین لی ہے، بچے اپنے ان کے والدین بچوں کے اسکولوں کی فیسیں ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ملزم نہیں ہے، عمر بھائی نے کہا، میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا جی، یہ مجرم ہے اس قوم کے۔ جتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں، جتنے لوگ بھوک مر رہے ہیں، جتنے لوگوں نے اپنے بچے اسکول سے نکالے ہیں، جتنے لوگوں کے بچے یونیورسٹیوں سے نکل آئے ہیں، جو اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کر پا رہے ہیں، جو لوگ تو ایسے بھی ہیں جی اپنے بزرگوں کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ ہر چیز جو بلوں میں چلی ہے۔ آپ سب کو اندازہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ بجلی کے بل جو ہے وہ خصوصاً متوسط طبقے کی پہنچ سے باہر ہو گئے، کوئی بل نہیں دے سک رہا۔ تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس پہ ٹیکسز اتنے اس بجٹ میں لگا دیے گئے ہیں کہ ان کی پہنچ سے تو چیزیں ویسے ہی باہر ہو گئی، چاہے دکاندار ہے، چاہے ذمہ دار ہے، چاہے صنعت کار ہے، چاہے کاشتکار ہے، کوئی بھی ہے، وہ بجلی کے بلوں کے بوجھ کے تلے دب کے تباہ ہو گیا ہے۔ میں ذمہ دار سے شروع کر لیتا ہوں، میں تھوڑی سی بات کروں گا سر۔ ذمہ داروں کے ساتھ آپ نے گندم کے اسکینڈل میں جو کیا ہے وہ تب سے ادھار پہ چل رہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے اپنا بیج، اپنی کھاد، اپنی پیسٹی سائیڈ، یہ سب کا سب ادھار کے اوپر لیا، اور اس کے بعد جس وقت فصل آئی اور پھر فصل کی جو قیمت والا اسکینڈل آپ کے سامنے ہوا، جو کھربوں روپے کا وہ جو کھانچا، وہ بیچارے وہ ادھار سے نکل ہی نہیں پا رہے تھے کہ اس کے بعد یہ بجلی کا بل جو ہے پہلا اور اب دوسرا تباہ و برباد۔ جو انڈسٹریل کا مطلب ہے ایک ایوریج فیکٹری میں 500 سے 700 کے قریب ورکر جو ہے وہ بے روزگار ہو جاتا ہے۔ ہم آ جاتے ہیں دکانداروں کی طرف۔ اگر کسی دکاندار کے پاس 4 ملازم تھے تو اس نے 3 نکال دیے ہیں، وہ 1 پہ آ گیا ہے۔ اس کا جو سامان وہ رکھتا تھا اس کی پیمنٹس واپس نہیں کر سک رہا ہے۔ اب یہ ساری ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے، ایک دکان سے کوئی 10 سے 12 آدمی جو ہیں وہ ساتھ ریلیٹڈ ہیں، وہ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو ٹرانسپورٹ سیکٹر میں بتا دیتا ہوں، لوگوں نے ان نیسیسری ٹریول بلکہ نیسیسری ٹریول کرنا بند کر دیا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، فیول کی قیمتیں دیکھ لیں، اس کے بعد ان کی اپنی جیب کے اوپر جو اثر ہو جاتا ہے وہ آپ دیکھ لیں، تو لوگوں نے آنا جانا بند کر دیا ہے۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر کے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، 60% جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کا آپ کا وہ ہے سیکٹر، وہ بیٹھ گیا۔ یہاں پہ میں اخبار میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ پچھلے 31 دنوں میں عمر بھائی 1733 ارب روپے کا قرضہ لیا گیا ہے۔ آج آ کے یومیہ 56 ارب بن جاتا ہے جو قرضہ لیا گیا۔ وہ قرضہ کس لیے لیا جا رہا ہے؟ پھر آپ اخبار میں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پنڈی سرکٹ ہاؤس کا فرنیچر لیا گیا جی 10 کروڑ روپے، پھر وہ 72 ارب، پھر وہ کہتے ہیں کہ چیف منسٹر کی گاڑی کے لیے ٹائر خریدے گئے ہیں کروڑوں روپے کے، پھر وہ کہتے ہیں کہ تزئین و آرائش جو ہے اس کے اوپر کروڑوں روپیہ لگا جا رہا ہے، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکیں جو ہے ارکے گلاب سے دھوئی جا رہی ہیں، اتنے روٹی ساڈے کو کھانے کوئی نہیں ہے، بندے اتنے بھوکے مر رہے ہیں۔ لوگ اس وقت اپنی چیزیں بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ ذمہ دار اپنے قلعے بیچ کے اپنا بل ادا کر رہا ہے، دکاندار اپنا گھر بیچ کے اپنا بل ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لوگ ذہنی مریض ہو گئے ہیں۔ آپ کا میڈیا دکھاتا ہے، انٹرویوز دکھاتا ہے، لوگ خودکشیاں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بازاروں کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی ختم ہو گئی ہے۔ دکاندار کی شکل آپ دیکھیں، اس کے پاس جا کے بات کریں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ گاہک دیکھے ہوئے اس کو عرصہ ہو گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ رسک بجلی کے حوالے سے تو ہے، لوگ ذہنی مریض تو بنتے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے معاشی کرائسس بندے کو کیا کچھ کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ جیسے عمر بھائی نے کہا، یہ سیکورٹی رسک بھی ہے۔ سیکورٹی رسک ایسے ہے کہ جیسے جب ہر چیز تباہ ہو جائے گی اور ہر چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، آپ کا ڈیفنس یہ آپ کس طریقے سے انشور کریں گے؟ پاکستان کے دفاع کو آپ کس طریقے، ایک ایسا ملک جس کا بچہ پریکٹیکلی مقروض ہوتا جا رہا ہے، اور بجلی کا بل آتے ساتھ بہت سے اخبارات میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ بہت سے علاقوں میں خودکشیاں ہو چکی ہیں۔ یہ صرف ٹی وی پہ کوئی تھریٹس نہیں ہے، انہوں نے ہمارا لائیولی ہوڈ تباہ کر دیا ہے، انہوں نے ہمارے غریب آدمی کے چہرے سے مسکراہٹ چھین لی ہے، بچے اپنے ان کے والدین بچوں کے اسکولوں کی فیسیں ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ سے میری بات کی ہوئی ہے، وہ اپنے لوگوں نے اپنے بچوں کو پرائیویٹ یونیورسٹیوں سے نکال لیا ہے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہاں پہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے
کہ واپڈا کے دفتروں کے باہر آپ جائیں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، بل لے کے لوگ قسطیں کروانے کے لیے کھڑے ہیں، واپڈا قسطیں نہیں کر کے دے رہی ہے، کوئی ایس ڈی او کے آفس کے باہر ذلیل ہو رہا ہے 10 دن سے، کوئی ایکسین کے آفس کے باہر ذلیل ہو رہا ہے، کوئی ایم پی ایس کے ڈیروں میں بیٹھے ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ پنجاب میں آیا کرتے تھے تھانے کچہریوں کے کام لے کے کہ جی پولیس سے یہ کام ہے، پولیس سے وہ کام ہے، اور ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ جس وقت گندم کی کٹائی ہوتی ہے لوگوں کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو پھر تھانے کا کام بھی چل پڑتا ہے، لڑائیاں چل پڑتی ہیں، گڑے تو پیسہ تو اسی کمانڈ نہیں دیتا، جٹ مر گیا بھوکا، اب اس کے پاس تھانے والا کام تو نہیں ہے، جو راس آ رہ گیا وہ واپڈا نے وہ جیبیں خالی کرنی شروع کر دی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہمارے ڈیروں پہ پنجاب میں کہہ سکتا ہوں خصوصاً صرف بجلی کا بل لے کے لوگ صبح بیٹھے ہوتے ہیں، سفید پوش لوگ، مڈل کلاس بیچارے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ وہ کس کام کے لیے آئے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، اور 4-4 6-6 مہینوں کے جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملزم نہیں ہے۔ عمر بھائی نے کہا، میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا جی، یہ مجرم ہے اس قوم کے، جتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں، جتنے لوگ بھوک مر رہے ہیں، جتنے لوگوں نے اپنے بچے اسکول سے نکالے ہیں، جتنے لوگوں کے بچے یونیورسٹیوں سے نکل آئے ہیں، جو اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کر پا رہے ہیں، جو لوگ تو ایسے بھی ہیں جی اپنے بزرگوں کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ ہر چیز جو بلوں میں چلی ہے، یہ ان سب کے مجرم ہے، یہ پاکستان کے ہر بچے کے مجرم ہے، یہ ہر ذمہ دار کے مجرم ہے، یہ ہر دکاندار کے مجرم ہے، اور یہ وہ مجرم ہیں جن کو سزا ملے گی۔ اور میں ان کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈریں کہ بجلی کے بلوں میں اضافے سے جو عذاب انہوں نے اس قوم پہ نازل کیا ہے، جب یہ عوام اپنے ان مجرموں کا گریبان پکڑے گی تو ان کو بچانے والا اس ملک میں کوئی نہیں ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو فوری چاہیے کہ یہ بجلی کے بلوں میں اس کی قیمت میں اضافے کو ختم کرے، جیسے بھی کرے۔ اگر تم لوگوں کے پاس اپنی عیاشیوں کے لیے پیسے ہیں، ادھار لے کے اپنی عیاشیوں پہ پیسے لگا رہے ہو، تو وہ پیسہ عیاشیوں پہ لگانے کے لیے کی بجائے اس کو کم کرو، اس سے پہلے کہ تم برباد ہو جاؤ۔ کسانوں کو زیڈ ٹی پی ایل نہیں بیٹھنے دیتا جی، زرعی بینک کے قرضے لے گئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہر ذمہ دار جو ہے اس نے قرضہ لیا ہوا ہے، اور اب وہ کرکیاں ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ہم ان کو چھوڑ سکیں۔